السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے، یہ ہمارے تبلیغی بھائی ہیں، کب سدھریں گے؟ کب اللہ ان کو ہدایت دیں گے؟ یہ اپنی حرکتوں سے کب باز آئیں گے؟ بہت افسوس ہو رہا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ان کی کچھ حرکتیں ایسی ہیں جو اپنا تو اپنا، یہ غیر بھی اس کو سنے گا تو معاف نہیں کر سکتا۔ بات دراصل یہ ہے، مہاراشٹر میں ایک بہت ہی مشہور مدرسہ ہے جس کا نام جامعہ عقل کنواں۔ یہاں کے ایک حدیث کے استاد ہیں جن کا نام حضرت مولانا مرشد صاحب ہیں، جو بیگوسرائے کے رہنے والے ہیں۔ عقل کنواں کے قریب ہی ایک ضلع ہے جس کا نام دھولیا، وہاں پر ایک جگہ ہے جس کا نام شہادہ۔ یہ بہت مشہور جگہ ہے، مشہور سٹی ہے۔ یہاں پر ایک مشہور مرکزی مسجد ہے جو تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے قبضے میں ہے۔ اس مسجد میں حضرت مولانا مرشد صاحب بیگوسرائے دامت برکاتہم تقریباً 12 سال سے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے رمضان مبارک کے اندر جایا کرتے تھے۔ معمول کے مطابق حضرت مولانا اپنے چند شاگردوں کے ساتھ اس سال بھی وہاں پر گئے تو ان کے ساتھ میں ایک عجیب معاملہ جو پیش آیا، آپ اس کو سنیں گے یقیناً آپ کا دل دہلے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس درمیان میں یہ بات بھی آپ ضرور سن لیں، جب سے تبلیغی جماعت 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے، ایک مرکزی اور ایک شورائی، بس عجیب قسم کی حرکتیں ان دونوں کے درمیان میں رونما ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ اور اتفاق کی بات ہے، تقسیم ہونے کے بعد میں علامہ سعد صاحب کاندھلوی کے جو چاہنے والے تھے، ان کے ہاتھ میں، ان کے انتظام میں یہ مسجد پہنچ گئی۔ بس مولانا معمول کے مطابق پورا مہینے کے اعتکاف میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد حضرات بھی، بہت دوسرے مقامی لوگ بھی تھے۔ بس ان کا قصور اتنا ہی تھا، رمضان المبارک کے اندر یہ فجر کی نماز کے بعد میں قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم کے اندر گہرائی اور گہرائی دیا تھا، اور آپ ایک اللہ والے تھے، خدا ترس انسان تھے۔ آپ کی زبان سے قرآن پاک کی جو تفسیر ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک عجیب قسم کی کشش رکھی تھی، عجیب علم تھا، عجیب قسم کا ایک نور تھا۔ لوگ اس سے بہت متاثر تھے۔ دور و دراز سے لوگ سحری کے بعد میں اپنے اپنے گاڑیوں میں چل کر اس مسجد کو آتے تاکہ حضرت مولانا مرشد صاحب دامت برکاتہم کی تفسیر کو سنیں۔ الحمدللہ اس تفسیر کی برکت تھی، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کتابیں جو پڑھا کرتے تھے، فضائل کی دوسری تیسری، ان تمام کتابوں کو چھوڑ کر قرآن پاک کو ہاتھ میں لینے لگے۔ قرآن پاک کے ترجمے سے شوق ہو گیا، اس کو پڑھنے لگے اور قرآن پاک کے علم سے قریب ہو گئے۔ خدا کا ڈر ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا، زندگی کے اندر عجیب قسم کی تبدیلی آ گئی۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں اس کا اہتمام کرنے لگے، ذکر و اذکار کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اور خدا کے ساتھ میں تعلقات اس قدر مضبوطی کے ساتھ میں قرآن پاک کی برکت تھی، قرآن پاک کی جو کشش تھی۔ عجیب قسم کی تبدیلیاں لوگوں کی زندگی کے اندر آنی شروع ہو گئی، اور مسجد دن بدن اس کی رونق بڑھتی گئی۔ لوگ جوگ در جوگ دور دور سے آ کر سمٹ کر امڑ کر حضرت مولانا مرشد صاحب دامت برکاتہم کی تفسیر کو بڑے اہتمام سے لفظ بہ لفظ سننے لگے۔ بہت سارے لوگ اس کو ریکارڈ کر کے اپنے گھروں میں لے جا کر بھی سنا کرتے تھے۔ بس اتنا ہی ان کا قصور تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ان تبلیغیوں کو۔ بس ان کو کیا ہو گیا کچھ معلوم نہیں۔ ارے یہ مولانا نے ہمارے تمام اصولوں کو بگاڑ دیا، ہمارے جتنے کام ہیں پورے ٹھپ پڑ گئے، ہمیں کوئی سن کے دیکھنے والا نہیں ہے، اور تبلیغ کے بارے میں کچھ بات ہی نہیں کرتے۔ اس کا مشورہ ہے 3 دن ہے، 10 دن ہے، چلا ہے، پھولا ہے، دوسرا تیسرا مشورہ ہے، اور ماہانہ مشورہ، اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہوتی ہی نہیں، بس صرف قرآن کی تفسیر دے قرآن، بس یہی بات ہو رہی ہے۔ بس انہیں رہا نہیں گیا۔ اس کے بعد ہوا کیا، آئے اپنی پرانی حرکتوں پر، جبکہ شیطان تو رمضان مبارک کے اندر بندھا ہوا ہے، لیکن شیطان کے اثرات ان کے اوپر پوری طریقے سے مرتب تھے نا پہلے ہی سے۔ بس یہ اپنی اصلیت دکھانے لگے۔ حضرت مولانا مرشد صاحب دامت برکاتہم اور ان کے ساتھ بے شمار لوگ پورے مہینے کے اعتکاف میں بھی ہیں، اور انہیں اتنا تنگ کیا، اتنا مجبور کیا، حضرت وہاں سے اعتکاف کی حالت میں نکل گئے۔ اور قریب شہادہ کے قریب ایک دوسری مسجد ہے، وہاں کے انتظام سنبھالنے والے لوگوں نے
حضرت مولانا کو بہت مجبور کیا کہ آپ یہاں آ جاؤ. حضرت مان لیے اور وہاں جا کر بیٹھے, اور وہاں پر بھی یہ تبلیغی رہنے نہیں دیے, ان کے جان کھانے لگے. حضرت مولانا کو اعتکاف کی حالت میں اس مسجد کو بھی چھوڑنا پڑا. نعوذ باللہ من ذالک. خدا کی پناہ, ان تبلیغیوں کے اوپر کیسا عذاب آئے گا. حضرت مولانا کھڑے ہو کر رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے, یا اللہ میں تیرے عذاب کے انتظار میں ہوں. ایسے ظالمین, ایسے جو مجرمین قرآن کے ساتھ میں, علماء کے ساتھ میں اور علم کے حاملین کے ساتھ میں اس قدر بغاوت کا معاملہ کر رہے ہیں, وہ بھی میں رمضان میں اعتکاف کی حالت میں ہوں اور مجھے یہاں پر نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں. یا اللہ تیرے عذاب کا میں انتظار میں ہوں. حضرات اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیسی شیطانی حرکتیں ان کے اوپر جو سوار ہو گئی. کیا تبلیغی اصولوں پر چلنا نہ تو فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر حضرت مولانا اپنے علم کی روشنی میں لوگوں کو علم دیا کرتے تھے اور تبلیغ کے جو مروجہ جو اصول تھے ان اصولوں پر وہ نہیں چلتے تھے تو کیا یہ ان کا گناہ تھا؟ کیا یہ گناہ کبیرہ تھا؟ بس کیا کہا جائے, جس قدر بھی افسوس جتایا جائے کم ہے. اس کے بعد ان کے شاگرد حضرات جتنے بھی تھے رو کر ان کی حالتیں خراب ہو گئی. بس ایک شاگرد سے یو پی میں ایک مشہور علاقہ ہے ٹانڈا, وہاں ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب دامت برکاتہم, بڑے شستہ انسان ہیں اور دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں. انہوں نے فون کے ذریعے سے ان کا انٹرویو لیا کہ آخر حقیقت حال کیا ہے, اس کو مجھے آپ ذرا تھوڑا سناؤ. اس انٹرویو کو میں اس ویڈیو کے ساتھ میں ضرور جوڑوں گا. حضرات آپ سے ایک عاجزانہ التماس ہے, اس پورے ویڈیو کو اس آڈیو سمیت ضرور سنیں اور اس کے بعد میں آپ کے دل کے جذبات کو کمنٹ باکس کے اندر ضرور اس کو ظاہر کریں. کیا تبلیغوں کی یہ حرکت معاف کرنے کی قابل ہے؟ اور انہوں نے جو ان کے ساتھ میں قرآن کی تفسیر کرنے پر ان کو اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکلنے پر جو مجبور کیا, کیا ان کی حرکتیں صحیح ہے؟ ضرور اپنی رائے پیش کریں. سنیں اب وہ آڈیو. ہاں ڈاکٹر صاحب, میں نے عذر کیا تھا کہ میں کھانا نہیں کھا رہا تھا, لیکن عذر کر دیا تھا جب آپ کا تعارف سنا میں نے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب ہے, تو میں نے تھوڑا عذر کر دیا تھا. اللہ مجھے معاف فرماوے. بس 2 الفاظ کہوں گا عبدالحکیم صاحب کہ اللہ کے مہینے کو, اللہ کے مہینے کی بے حرمتی اتنی کی گئی ہے اور اللہ کے گھر کی بے حرمتی اتنی کی گئی ہے کہ بس ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ فوراً ایکشن لے لے, فوراً اللہ لے لے ایکشن. اچھا, اتنا زیادہ بے حرمتی کیا ہے لوگوں نے. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں آنسو نہیں دکھا سکتا, نہ دل کے آنسو دکھا سکتا ہوں, نہ آنکھوں کے آنسو دکھا سکتا ہوں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا ڈاکٹر صاحب, جنہوں نے اس مہینے کی نور کو چھینا ہے اللہ ان کی زندگی کے سکون کو چھین لے. ڈاکٹر صاحب اب جو ہے اللہ کے عذاب کو ہی دیکھنا ہے ڈاکٹر صاحب, اب اللہ کے عذاب کو ہی دیکھنا ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہم قتل بھی ہم کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. جی صحیح کہہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, مولانا یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک الگ گروہ بن گیا ہے. اے اللہ, اے میرا اللہ. جی ڈاکٹر صاحب جو ترجمانی آپ کر رہے ہیں بالکل حق ہے, سچ ہے. ڈاکٹر صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہم نے, ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے, کوئی غیبت نہیں کریں گے, کوئی زیادتی بولنے میں نہیں کریں گے, لیکن میں نے 3 الفاظ آپ کو کہہ دیا ڈاکٹر صاحب کہ ایسی بے حرمتی قیامت تک کسی مسجد کی نہ ہو, اللہ کی اس مبارک مہینے کی نہ ہو, اور اللہ ایسے شر پسند کو, ایسے فتنوں کو اللہ اسی مبارک میں, مہینہ تو مبارک چل رہا ہے لیکن اللہ فوراً بتا دے میرے مولا. جی اللہ تو بتائیں گے. اب اللہ کے کلام کو آپ نہیں سننے دو گے کسی کو, ظاہر ہے وہاں غصہ اور غضب خدا کا آئے گا. بے شک ڈاکٹر صاحب. یہ شخصیت مولانا کی جو ہے شیخ الحدیث ہے شاید عقل کے. جی ڈاکٹر صاحب, ان سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے. اب ان کی درس قرآن کو بند کرنا, ان کی جو ڈاکٹر صاحب ایسے اخلاق, حضرت کے ایسے اخلاق کہ ان کی زبان سے ایک دن بھی ایسے ہم نے نہیں سنی, بلکہ میرے استاد ہیں
آپ نے زندگی میں ہم کو اپنی ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے کبھی مارا نہیں. جی ہاں میرے استاد ہے, میرے مشفق ہے, میرے مربی ہے, میرے محسن ہے, میرے خیر خواہ ہے. حضرت کا احسان ہم بچوں پر اتنا ہے کہ اللہ اس کا صلہ ان کو دنیا میں عطا فرماوے, آخرت میں عطا فرماوے. اللہ ان کے قلبوں کو سکون اور اطمینان عطا فرماوے. بس آخر میں یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ جیسے حضرت وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے, تو حضرت وحشی نے اسی وقت میں دل میں تھام لیا تھا کہ اب میں ایسا کارنامہ انجام دوں گا کہ میرا نبی خوش ہو جائے. تو آپ نے اس سرگنا کو جو شہید کیا تھا, قتل کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے یہ تھام لیا تھا کہ میں سرگنا کو, جیسے میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تو آپ کے آنکھوں کے آنسو رکتے نہیں تھے, اب میں ایسا کارنامہ انجام دوں گا. تو بس آپ میرے دل کی ترجمانی کو سمجھ لیں ڈاکٹر صاحب. جی سمجھ رہا ہوں. سمجھ لیجئے, میں بہت ڈر کے آپ سے بات کر رہا ہوں. بہت افسوس ہو رہا ہے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں, میرے سمجھ نہیں آ رہا ہے. مجھ کو میں سنا کہ مولانا کو انہوں نے جو ہے ان کی خانقاہ کو نہیں چلنے دیا, ان کی جو ہے قرآن کی جو تفسیر بیان کرتے تھے ان کو نہیں بیان کرنے دیا. یہ لوگ کو دارالعلوم دیوبند جو کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بننے کے در پہ ہے, تو میرے خیال سے وہ جماعت بن گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جی افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. اور بڑی شخصیت کو جانا اس علاقے سے تو عذاب کا باعث بنے گا. سرگنا کا نمبر اگر مل جاتا تو میں پوچھتا ہوں سے کیا کر رویہ. ڈاکٹر صاحب, نہ ان کے چہروں کو دیکھنا ہے, نہ ان کے نمبروں کو تلاش کرنا ہے, نہ ان سے کوئی کانٹیکٹ کرنا ہے. بس اللہ فوراً اپنی پکڑ دکھا دے تاکہ حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی. وہی جی مولانا بالکل بے فکر رہیے, اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ پکڑ ضرور آئے گی. دیر بھلے ہو, اندھیر نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جی ضرور ہے. ایسے لوگوں کو اللہ پکڑیں گے, ضرور پکڑیں. بے شک ڈاکٹر صاحب. اللہ پاک ہے, میرے اللہ میرے بچے کو گھر پر لے کر گیا. میرا چھوٹا بچہ تھا, میرے بچے کو گھر پر لے کر گیا ڈاکٹر صاحب, اور میں دعا میں بیٹھ گیا کہ اللہ میرے بچوں کو باطل سے بچا لیو, باطل کی محنت سے بچا لیو, ورنہ میرا بچہ بھی میرا دشمن بن جائے گا. نعوذ باللہ. اتنا روئے ہے ڈاکٹر صاحب, اور شاید کوئی اللہ کا بندہ, ایسا مخلص بندہ جو ہے کہ جس میں رویا نہ ہو اور جس کی دل سے بددعا نہ نکلی ہو. ایسا منظر کبھی دنیا میں اللہ کبھی ہمیں نہ دکھائے میرے مولا, کبھی ایسا منظر نہ دکھائے. میرے حضرت کو تو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرما دیا, لیکن جب ہم ان کو چھوڑنے کے لیے گئے ڈاکٹر صاحب, اور جب ان کو گھر میں ہم نے پہنچایا, آپ نے دروازے کا 2 مرتبہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی اماں کی, ان کی والدہ کی. کون؟ تو بولے میں مرشید. تو ماں نے یوں کہا مرشید, اس طریقے سے کہا مرشید, یعنی میرا بیٹا گھر پر آ گیا صحیح سلامت. یہ تو بے شک, لیکن میرا بیٹے کو کے ساتھ ایسا معاملہ, ہر ماں کو ایک طلب ہوتی ہے, درد ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کیا ایسی غرض تھی, میرے بچے کا کیا ایسا مطلب تھا, کیا مفاد تھا کہ جس کی وجہ سے ایسے درد مند کو, ایسے بچے کو ستایا جا رہا ہے. تو بس وہ منظر یاد آ گیا کہ طائف کا میدان کیسا ہوگا, اور کیسا جو مارنے والے کافر تھے, یہاں مارنے والے اپنے ہیں. یہ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب, کہ لوگ پتھر مار رہے تھے, کہ ایک اپنے نے اس کو پھول اٹھا کے مار دیا اللہ والوں کو, تو ان کی چیخ نکل گئی. تو لوگوں نے پوچھا حضرت پتھر مار رہے تھے تو آپ ہنس رہے تھے, پھول اٹھا کے مارا تو آپ رونے لگ گئے, چیخ نکل گئی, جان نکل گئی. تو کہا کہ پتھر مارنے والے میرے نہیں تھے, پھول مارنے والا تو میرا تھا. ڈاکٹر صاحب ایسا منظر تاریخ میں, شاید اس زمانے کی تاریخ, صدی کی تاریخ میں ایسا کبھی واقعہ کہیں پر پیش نہیں آیا ہوگا جو واقعہ اس سرزمین پر آیا. ڈاکٹر صاحب پر دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے میڈیا سے فاسٹ میڈیا اللہ کا ہے, اللہ اپنی میڈیا کو چلا دے, اللہ اپنی تلوار کو چلا دے, اللہ اپنے لشکر کو بھیج دے. ڈاکٹر صاحب ضرور چلے گا, آپ کی گھبرائی نہیں. اللہ کے یہاں جو ہے دیر ہے اندھیر نہیں ہے. جو بھی ظلم کرے گا, قرآن کے خلاف کرے گا, تو ظاہر ہے چیز آدھی.
جی ڈاکٹر صاحب جی 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 دیکھتا ہوں میں اور ادارہ دیکھتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب جی جی دعا کی طرح دعا کی